السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے کہ خفیہ دشمن نہایت اہم ٹاپک ہے۔ انسان کے اندرونی دشمن وہ ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دشمن نہایت طاقتور اور خطرناک ہوتا ہے، ان سے لڑنا اور ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہماری خواہشات، جذبات کی شکل میں ہوتی ہے۔ انہی میں سے پہلا جو انسان کے خطرناک دشمن ہے وہ ہے نفس امارہ، انسان کو برائی پر اکسانے والا نفس۔ یہ نفس انسان کو حسد، بدی، شہوت اور خود غرضی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے لالچ، کہ انسان میں مزید کی جو حاصل کرنے کی خواہش ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ لالچ ہی اس کو حق اور باطل کی تمیز سے دور کر سکتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے غصہ۔ یہی غصہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی عقل پر پھر پردہ آ جاتا ہے۔ انسان اسی غصے کی وجہ سے اکثر لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی اس غصے کی وجہ سے آتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری اندرونی دشمن ہے، لالچ و غصہ۔ چوتھی نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے تکبر، کہ انسان کو اپنے علم، دولت، مال وغیرہ پر تکبر ہوتا ہے۔ یہی تکبر ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا۔ پانچویں چیز جو ہے وہ ہے حسد۔ یہ حسد کی بیماری ہے کہ انسان دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر اس کی وجہ سے وہ خوش نہ ہو۔ یہ حسد وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پھر روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، اور یہ حسد انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتا ہے۔ تو غرور، تکبر سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ چھٹی جو چیز ہے وہ ہے سستی اور غفلت، یعنی آخرت کی جو کام ہے اس میں سستی کرنا اور دنیاوی لذات میں مشغول ہونا۔ ناظرین اکرام، یہ اندرونی جو دشمن ہے، نفس امارہ، لالچ، حسد، غصہ، تکبر اور اسی طرح کے جو اندرونی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر زوال کی طرف جاتے ہیں اور ہمیں روحانی طور پر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور معاشرے میں بھی اس کی وجہ سے ہمیں ناکامی کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آیا ان باطنی بیماریوں سے، ان باطنی اندرونی جو دشمن ہیں ہمارے، ان سے کیسے بچا جائے؟ تو اس کے لیے ہمیں ایک نیک صحبت اختیار کرنا ہوگا، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہوگا جو کہ متقین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جو درست بات کرنے والے ہیں، خود بھی نیک عمل کرنے والے ہیں اور دوسروں کو بھی نیک عمل کی ترغیب دینے والے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، انسان کی اس زندگی کے سفر میں یہ باطنی جو دشمن ہے، یہ ہماری جو خواہشات، ہماری جذبات کی شکل میں ہوتی ہے، ان سے بچاؤ کے لیے آپ نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، پھر ان سے بچاؤ ممکن ہے۔ ورنہ آپ ان بیماریوں میں سے کسی ایک میں اگر مبتلا ہوئے تو آپ کی زندگی پھر تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ حضرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔